فصل دوم میں ہم نے مکتب خلافت کے نظریات امامت و خلافت پر تفصیلی بحث کی ہے، اور اس فصل میں ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ شرائط و امامت و خلافت پیش کریں گے۔ مکتب اہل بیت کا نظریہ امامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا امام وہ ہو سکتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو اور وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے نص موجود ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دکھایا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری ذریت ارشاد ہوا کہ میرا عہد ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت مجیدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت ایک خدائی عہدہ ہے اور خدائی عہد ہے، اور اللہ کا عہد جس سے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، مگر عام افراد کو عہد الہی کا علم نہیں ہوتا کہ خدا نے کس سے عہدہ امامت پر مأمور کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کے متعلق اپنے نبی کو اطلاع دے رہا ہے، اور نبی اپنی امت کو امام کا تعارف کراتا ہے۔ یہ آیت مجیدہ بیان کرتی ہے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، اور جس شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یا کسی دوسرے پر ظلم کیا ہے، تو وہ شخص عہدہ امامت کے لائق نہیں رہے گا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ امامت ایک خدائی عہدہ ہے، اور امام مقرر کرنے کا حق صرف خدا کو ہی حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقرر امام علیہ السلام کی اطلاع دیتا ہے، اور امام کے لیے باعصمت ہونا ضروری ہے۔ ائمہ اہل بیت میں یہ دونوں شرطیں بدرجہ عدم موجود ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ عصمت اہل بیت علیہ السلام: اللہ تعالیٰ نے اہل بیت یعنی محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین صلوات اللہ علیہم کے متعلق اعلان کیا کہ یہ ذوات عالیہ تمام گناہوں سے معصوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور کر رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔